اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج کی آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم نے کلاس 6 کا لیکچر کرنا ہے، جس میں ہم نے دیکھنا ہے سلطان محمد تغلق کے منصوبوں کا جائزہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا لانگ کوشچن ہے نمبر 2 4th چیپٹر کا، اور اس میں دیکھیں سلطان محمد تغلق کے منصوبوں کا جائزہ۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس کی تخت-نشینی کو دیکھنا ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ تو سلطان غیاث الدین، یہ بیٹا ہے سلطان غیاث الدین کا، ٹھیک ہے جی، سلطان غیاث الدین کا بڑا بیٹا۔ سلطان غیاث الدین کی وفات کے بعد یہ تخت نشین ہوا، اور اس کا جو اصل نام ہے، ٹھیک ہے جی، اصل نام وہ ہے جونا خان۔ کیا ہے جی؟ جونا خان۔ اور یہ سلطان محمد تغلق کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ لقب اختیار کیا جب وہ بادشاہ بنا، تو اس نے اپنا یہ لقب سلطان محمد تغلق، محمد شاہ تغلق، سلطان محمد شاہ تغلق کے لقب سے وہ بادشاہ بنا اپنے والد غیاث الدین تغلق کی وفات کے بعد۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اس کی تخت نشینی کیسے ہوئی، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ جب یہ بادشاہ بن گیا، اب اس نے امور سلطنت کیسے چلائے۔ تو دوسری امور سلطنت میں مشکلات۔ جونا خان کو یعنی سلطان محمد شاہ تغلق کو امور سلطنت یعنی سلطنت کے جو کام تھے وہ چلانے میں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اس نے اقتدار سنبھالا، اس وقت اس کی جو سلطنت تھی وہ بہت زیادہ وسیع تھی۔ ٹھیک ہے جی، سب سے بڑا مسئلہ وسیع سلطنت۔ ٹھیک ہے جی، بہت بڑی یعنی وسیع سلطنت تھی، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 23 صوبے تھے اس کی سلطنت کے، 23 صوبے تھے، بہت زیادہ وسیع سلطنت تھی، اور کچھ ایسے صوبے تھے جو کہ مرکز سے بہت دور تھے۔ بعض صوبے مرکز سے بہت دور، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ مرکز سے دور تھے، جن کا اب کنٹرول میں لانا، جن کو دیکھنا، ٹھیک ہے جی، ممکن نہ تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس محمد شاہ تغلق کے لیے ایک بہت بڑی مشکل تھی۔ تو اسی کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو علاقے تھے، جو 5 بڑے علاقے تھے، وہ اس کی سلطنت سے علیحدہ ہو گئے۔ تو ایک تھا خاندیش، جو علاقے الگ ہو گئے، ایک تھا خاندیش، دوسرا بنگال، تیسرا گجرات، مالوا، اور چوتھا تھا جی جون پور، اور 5واں۔ یہ جو علاقے تھے، یہ تمام تر علاقے جو ہے وہ انہوں نے الگ حیثیت اختیار کر لی۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے الگ حیثیت اختیار کر لی، اس سے جو ہے وہ علاقے علیحد ہو گئے، آزاد ہو گئے۔ اب اس کے لیے ایک اور مشکل کہ یہ علاقے اس کی جو ہے وہ سلطنت سے کٹ گئے، علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کی مہمات کے لیے نکلا، تو مہمات میں اس کو ناکامی ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، جب بھی کہیں گیا، تو اس کے بعد اس نے ایک جو پالیسی بنائی، مال گزاری نظام میں تبدیلی کی۔ مال گزاری نظام میں تبدیلی۔
وہ اس نظام میں جو ہے وہ تبدیلی لے کے آیا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے اپنی سلطنت کے ہر حصہ کی جمع بندی کی، سلطنت کے ہر حصہ کی جمع بندی، ٹھیک ہے جی، جمع بندی کی، مال گزاری کے نظام کو منظم کیا، ٹھیک ہے جی، اور اس میں کیا ہوا، اس کو فائدہ بھی ہوا، ٹھیک ہے، قومی جو خزانہ تھا اس میں اضافہ ہوا، قومی خزانہ میں اضافہ ہوا، اس کو یہ کہ فائدہ جو ہے وہ سلطنت کو ملا۔ دوآبہ جو جگہ تھی، خطہ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ زرخیز ہو گیا، فصل ہونے لگی۔ دوآبہ مین دو پانیوں کے ملنے کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو دوآبہ کہتے ہیں، تو دوآبہ کا خطہ جو ہے وہ زرخیز ہو گیا۔ اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کہ مالیہ میں اس نے اضافہ کر دیا، مالیہ میں اضافہ کر دیا جو کہ خطرناک چیز تھی۔ مالیہ میں جب اس نے اضافہ کیا، اس کا مقصد تھا کہ قومی خزانے کو جو ہے وہ بڑھایا جائے، لیکن یہاں پہ مالیہ میں جب اضافہ کیا اس نے تو اس سے جو کسان تھے وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اسے اس عمل کو اس نے ناپسند کیا کسانوں نے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہے، تو مالیہ میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس مالیہ کے نظام کو کسانوں نے ناپسند کیا، ٹھیک ہے جی، کہ یہ اس کا جو ایکٹ ہے، یہ عمل ہے، یہ اس نے صحیح نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو نیکسٹ کیا ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ تو اگلا جو پوائنٹ ہے جی کہ دارالحکومت میں تبدیلی، دارالحکومت میں تبدیلی۔ محمد شاہ تغلق نے یہ سوچا کہ جو دارالحکومت ہمارا ہے اس کو اگر میں جو ہے وہ تبدیل کر دوں تو وہ میرے لیے جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے دہلی سے دکن، دہلی میں دارالحکومت تھا، دہلی سے اس نے دکن دیوناگری میں جو ہے اس نے منتقل کر دیا، دہلی سے اس نے دکن منتقل کیا اور اس کا نام رکھا دولت آباد، دولت آباد، ٹھیک ہے جی۔ دہلی سے دکن میں اس نے دارالحکومت کو تبدیل کر دیا، وہاں پہ لے آیا اور اس کا نام رکھا دولت آباد۔ عوام نے اس فیصلے کو بہت زیادہ ناپسند کیا، ٹھیک ہے جی۔ ذرائع آمد و رفت بہت کم تھی، یہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ تھا، ناقص ذرائع آمد و رفت تھی، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے لوگ جو ہے وہ مر گئے، بہت سارے لوگ مر گئے، آب و ہوا بہت ہی بری تھی، آب و ہوا کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پہ رہنا ممکن نہ تھا۔ سلطان نے 8 سال کے بعد پھر عوام کو وہاں سے واپس جانے کا حکم دیا اور اکثریت جو ہے وہ سلطان کے خلاف ہوئی۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، اس میں ہم نے جو 2 پوائنٹ اس کے بعد جو اگلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں اسی سوال کے، وہ ہے سکوں کا اجرا اور مہمات کی ناکامی۔ لیکن آج کا جو ہے وہ ٹاپک یہیں تک تھا، اس کو ذرا ریوائز کر لیتے ہیں کہ وہ تخت نشین ہوا اپنے والد غیاث جو تھے ان کی وفات کے بعد وہ تخت نشین ہوا اور اس نے محمد شاہ تغلق کے نام سے جو ہے وہ حکومت سنبھالی۔ عموری سلطنت میں اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد اس نے جو مالگزاری نظام میں تبدیلی لایا اس میں ملکی خزانے میں اضافہ ہوا، لیکن اس سے کسان جو ہے وہ مالیے کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ اس نے دارالحکومت کی تبدیلی دہلی سے دکن میں کی اور اس کا نام دولت آباد رکھا۔ یہ تھا اسٹوڈنٹ آج کا آپ کا لیکچر، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔